یا من اظہر الجمیل وستر القبیح. صرف سطر نہیں ہے، صرف پردہ نہیں ہے، صرف گناہوں کو چھپاتا نہیں ہے. یہ بدن، اگر آپ اپنے بدن کو دیکھیں، آپ کے بدن کے اندر کا سارا نظام دیکھیں تو یہ کتنا قبیح ہے، کتنا خون ہے. اگر کوئی زخم لگ جائے، کوئی پھٹ جائے، پیٹ پھٹ جائے کسی کا، دیکھیں اس کے نزدیک کوئی نہیں جا سکتا. یہ سارا نظام اندر ہے لیکن سب کو چھپایا ہوا ہے. ستر القبیح اور اظہر الجمیل. کیا جمال آپ کا سب مومنین کے سامنے آتا ہے. آپ آتے ہیں لوگوں کے سامنے، آپ کو دیکھ کر، جبکہ آپ کے باطن میں کتنی ساری خباثتیں ہیں، قباحتیں ہیں. خباثت تو نہیں کہنا چاہیے، قباحتیں ہیں، نجس خون ہے اور بہت کچھ ہے، لیکن آپ آتے ہیں لوگوں کے چہرے کھل اٹھتے ہیں کہ یہ خدا کا جمال آیا ہے. یا من اظہر الجمیل وستر القبیح. ایک روایت ہے اور انتہائی خوبصورت روایت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ ہر شخص کا عرش خدا پر ایک شبیہ ہوتا ہے. آپ دنیا میں ہوتے ہیں، آپ کا شبیہ جو ہے وہ عرش خدا پر ہوتا ہے. خود ہی کم ہے. اور اگر آپ اچھے کام کرتے ہیں تو آپ کا شبیہ بھی وہ اچھے کام کرتا ہے، اور ان اچھے کاموں کو دیکھ کر عرش کے فرشتے، وہ عرشیان جو ہیں، وہ تسبیح کرتے ہیں، آپ کو داد دیتے ہیں، آپ کو دعائیں دیتے ہیں، اور آپ کو آپ کے اس عمل کا ثواب بھی مل رہا ہوتا ہے. اور اس عمل کی وجہ سے یہ جو فرشتے اور عرشیان تسبیح کر رہے ہیں، اس کا بھی ثواب آپ کو مل رہا ہوتا ہے. یہاں تک تو بہت خوبصورت ہے. عرش خدا پر آپ کا شبیہ موجود ہے اور آپ کے اعمال وہاں ڈپلیکیٹ ہو رہے ہیں، اور ان اعمال کو فرشتے دیکھ رہے ہیں، عرشیان دیکھ رہے ہیں. لیکن جب ہم کوئی قبیح کام انجام دیتے ہیں تو خدا اس شبیہ پر پردہ ڈال دیتا ہے کہ فرشتے بھی ہمارے ان برے اعمال کو نہ دیکھیں. اگر ہماری برائیوں سے فرشتے بھی آگاہ ہو جائے، کوئی دوسرا انسان بھی آگاہ ہو جائے، کوئی برداشت نہ کرے. اگر ہمارے ظلم کے مطابق خدا نے ہم سے حساب لینا ہوتا، ہمیں عقاب کرنا ہوتا، تو آج دنیا میں اس روئے خاک ارض پر کوئی بھی نہ ہوتا. اے خدا، تو جو پردہ پوشی کر رہا ہے، انا احوج الی سترہا، میں اس پردہ پوشی کا آخرت میں زیادہ محتاج ہوں. اس لیے کہ وہاں جو رسوائی ہے وہ پھر تمام عالم کے سامنے رسوائی ہے. وہ رسوائی پھر رسول خدا کے سامنے رسوا ہونا ہے، علی مرتضیٰ کے سامنے رسوا ہونا ہے، فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے سامنے رسوا ہونا ہے. یہ ہمیں برداشت نہیں ہے. ہم وہاں کی رسوائی سے بچنا چاہتے ہیں. تو نے یہاں جو پردہ پوشی کی ہے، تو یہاں جو ستار ہے، یہی ستاریت وہاں بھی جاری رکھ، اور یہ ستاریت وہاں بھی جاری رہے گی، لیکن ان مؤمنین کے لیے جو مناجات شعبانیہ یا دعائے کمیل یا دعائے ابی حمزہ صومالی یا دعائے افتتاح، جو ان دعاؤں کو پڑھنے والے ہیں، جو قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں، ہاں ان سے گناہ ہو جاتا ہے. خدا ستار ہے، ستار العیوب ہے. یہ ستاریت بھی پتہ کیا ہے؟ یہ ایک رمز دلبرانہ ہے. یہ وہ معشوق عاشق کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے یہ پردہ پوشی کرتا ہے. اس